بیسک ڈاکومنٹ جو ہے اس ڈیکلیریشن میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ایک کمپلیٹ پیراگراف ہے اس میں، اور اس میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس ڈیکلیریشن کو جو آپ کو ہم نے فراہم بھی کیا تھا، لیکن کیونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات سے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف، شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کے بعد قومی اتفاق رائے سے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے، وہاں انتخابات میں ایجنسیز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کی شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھی جائے۔ ہماری اے پی سی کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے گلگت بلتستان کا، وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن سے علیحدہ ہے، اور گلگت بلتستان کے جو انتخابات کے لیے جو پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور وہ تمام قوانین جو پاکستان میں انتخابات کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جن کی روح سے انتخابات ہوتے ہیں وہ نافذ العمل ہیں گلگت بلتستان میں۔ ہمارے اس مطالبات کے بعد 15 نومبر کو الیکشن ڈیٹ دے دی گئی ہے گلگت بلتستان میں، جبکہ یہ پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے تھے 18 اگست کے لیے، اور حکومت نے ان کو ملتوی کر دیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابی عمل شروع ہے، اور اس انتخابی عمل میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کے، ان سے ہمارے مطالبات اطلاعات یہ ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسرز لگایا گیا۔ پاکستان میں جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو جوڈیشل آفیسرز جو تھے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اعتماد جوڈیشری پہ بطور ریٹرننگ آفیسر کیا جاتا رہا، تو ہمارا پہلا مطالبہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان سے ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو نہ لگائیں، ڈپٹی کمشنر کو کوئی متحد ہو، کوئی اسسٹنٹ کمشنر کے متحد ہو، تو جوڈیشل آفیسرز کو بنیادی طور پہ ریٹرننگ آفیسر رکھا جائے۔ جیسا کہ جو اعلامیت ہے اے پی سی، اس میں کہتا ہے ایجنسیز کو روکا جائے انتخابات میں مداخلت کرنے سے۔ ہمارے امیدواروں نے ہمیں بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، بالخصوص جو انٹیلیجنس بیورو کے آفیشلز ہیں، وہ براہ راست مداخلت کر رہے ہیں انتخابی عمل میں۔ وہاں پہ جو لوکل نوٹیبلز ہیں ان کی لسٹیں فراہم کی جا رہی ہیں، اور ان کے ذریعے پریشرائز کیا جا رہا ہے کانسٹیچوئنٹس کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پری پول ریگنگ ہے، اور حال ہی میں جو ایک میٹنگ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بلائی، پارلیمنٹری لیڈرز کو بلایا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے میں آپ سے صلاح مشورہ اور ریفارم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جورسڈکشن گلگت بلتستان پہ ایکسٹینڈ نہیں کرتی، اس کی جورسڈکشن وہاں ایکسٹینڈ نہیں کرتی، اور اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا قطر یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ کبھی نہیں ہوتے، وہ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسپیکر نے کس قانون، آئین اور رولز کے تحت پاکستان کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا۔ اگر گورنمنٹ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے، کوئی اس پہ مشاورت کرنا چاہتی ہے، تو پھر پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو پارلیمنٹ میں جو لیڈر آف ہاؤس ہے وہ بلائے، کیونکہ پارلیمان کے معاملات جو ہیں وہ جو صرف اسپیکر جس لیجسلیشن کا منصب اس کے پاس ہے
ہاؤس کا کسٹوڈین ہے لیکن ایگزیکٹو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اسپیکر ہمیشہ نان پارٹیزن ہوتا ہے. اسپیکر چیئرمین سینٹ بھی ہمیشہ نان پارٹیزن ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تجاوز تھا اپنے اختیارات سے اسپیکر کا جس نے یہ میٹنگ بلائی. اور بجا طور پہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے. اسی طرح اے پی سی کی دیگر جماعتوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے. پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارا مطالبہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے گلگت بلتستان کا کہ جیسے پاکستان میں بائی الیکشنز میں ایک اصول یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کوئی سٹنگ منسٹر اس انتخابی حلقے میں نہیں جائے گا اور مداخلت نہیں کرے گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر گلگت سے کہ آپ پابندی لگائیں کہ پاکستان سے کوئی وفاقی وزیر، کوئی کابینہ کا ممبر، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے انتخابات میں مداخلت نہ کرے اور ان کو جلد سے جلوس کرنے پہ ان پہ پابندی ہونی چاہیے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق وہاں پہ مداخلت نہ کرے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے جو دن رکھے گئے ہیں 15 نومبر گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ برف پڑ جاتی ہے اور وہاں کے مکین جو ہیں گلتری ایک ایسا علاقہ ہے جو 13,000-14,000 فٹ کی بلندی پہ ہے. اسی طرح جو بارڈر ہے چترال کا اور غزر کا اس پہ بھی بہت زیادہ ہائٹس ہے اور وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ نقل مکانی کر کے آ جاتے ہیں، وہ نقل مکانی کر کے میدانی علاقے میں آ جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے گلگت بلتستان کا اس کو بندوبست کرنا چاہیے، اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سہولت فراہم کرے جہاں وہ اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کر سکے. اور اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ گلگت بلتستان ایک بڑا حساس ادارہ ہے، علاقہ ہے. اس کے بارے میں اے پی سی میں بھی فیصلے ہوئے اور اگر یہ وفاق مداخلت کرے گا، اگر وفاق پری پول ریگنگ کرے گا اور یہ اجازت کھلی چھٹی دے گے ان کو. پھر ایک اور اہم مسئلہ کہ صحت کارڈ کی ڈسٹریبیوشن شروع کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی جس کا کوئی وجود نہیں تھا گلگت بلتستان میں، وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں موجود تھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ نمبر 1 تھی اور اس کے بعد دیگر جماعتیں، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی وجود گلگت بلتستان میں نہیں تھا. اب وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وفاق میں وہ بیٹھے ہیں، اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یہ برائب میں سمجھتا ہوں اس کو جو صحت کارڈ ہے وہ اپنے امیدواروں کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی فیئر فری اینڈ الیکشنز کے لیے جو انعقاد ہے اس میں یہ اس قسم کا رویہ جو ہے انتخابات فری فیئر نہیں ہو سکیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کا وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے. اور پھر اس میں امپورٹنٹ بات جو پروویژنز الیکشن ایکٹ 2017 کی ہے اس کو اگر آپ لاگو کر رہے ہیں تو جو آفیشلز ان الیکشنز میں ڈسٹرپٹ کریں گے، انٹرفیئر کریں گے، ان کے لیے پینلٹی موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان آفیشلز جو انتخابات میں مداخلت کرتے ہیں، شفافیت پہ اعتراض آتا ہے، ان آفیشلز کے خلاف بھی ان کو کارروائی کرنی چاہیے. کیونکہ پچھلے دنوں ایک بہت اہم میٹنگ بھی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں ہم نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ دیا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس دیں گے. یہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور یہ آج کی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ آج انتخابات آئے تو ہم یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ 2018 میں یہ کمٹمنٹ کی اور یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہے کہ پہلی دفعہ 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے حکم پہ پارٹی بنیادوں پہ الیکشن کروائے گئے تھے. یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ 2008-9 کے انتخابات جناب آصف علی زرداری صاحب نے گلگت بلتستان کو ایک پروونشل سٹیٹس دیا،
ایک چیف منسٹر دیا, فائنینشیل پاورز دیے, ایڈمنسٹریٹو پاورز دیے. تو ان اقدامات کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کی ایک پاپولر جماعت ہے. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب اس ملک کے وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلا فیصلہ کیا کہ جو اسٹیٹس تھیں ان کا مرجر کیا, جو ادھر اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی تھیں اس کا مرجر کیا, پھر گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں لائے. اور پھر سب سے اہم بات یہ تھی کہ آٹے کی پرائس جو پنڈی میں ہوتی تھی وہ پرائس گلگت بلتستان میں نہیں ہوتی تھی. جو پٹرول کی قیمت پنڈی میں ہوتی تھی, کراچی میں ہوتی تھی, وہ قیمت گلگت بلتستان میں نہیں ہوتی تھی. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس قیمت پہ پٹرول عوام الناس کو کراچی میں ملے گا, اسلام آباد میں ملے گا, اسی قیمت پہ وہ پٹرول اور اجناس جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کو ملے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہے کہ گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے, اور ان کے عوام کو جو آئینی حقوق ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2018 میں اپنا الیکشن مینیفیسٹو دیا اس میں واضح طور پہ کہا کہ ہم ان کو آئینی حقوق دیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس اپنی کمٹمنٹ پہ کاربند ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ حقوق ان کو فراہم کرے گی. بابر کوئی بات نہیں, آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو آنے والے انتخابات ہیں یہ کیوں گلگت بلتستان کے لیے تو ویسے بھی اہمیت کے حامل ہیں لیکن اب خصوصی اہمیت کے حامل ہیں, اور وہ اس لیے کہ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے آئینی حقوق کے بارے میں. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ فیصلے, بڑے سیاسی فیصلے گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں گلگت بلتستان کی منتخب اسمبلی کرے, اور وہ منتخب اسمبلی جس میں جو آزادانہ شفاف انتخابات کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے, جس میں کسی ایجنسی کا کوئی عمل دخل نہ ہو ان انتخابات میں, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اس لیے بخاری صاحب نے جو تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح ان کو شفاف بنایا جائے, ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں. گلگت بلتستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب وہاں صوبائی وزیر اعلیٰ دیا, وہاں اپنی اسمبلی دی, وہاں اپنا پبلک سروس کمیشن قائم کیا, وہاں الیکشن کمیشن قائم کیا, تو گویا جو چیزیں صوبے کے پاس ہیں وہ گلگت بلتستان کو ایک صوبے کے طور پر دی گئی ہیں. نام صوبے کا نہیں دیا گیا کہ آئینی مسائل تھے, لیکن اب چونکہ یہ ایشو آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ایشو ہے. سیاسی پارٹیاں پارلیمان اس کا فیصلہ کریں گی, اور سیاست سے بالا تر کسی اور شخصیت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان سے یہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی کا کروائے. یہ فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام, سیاسی جماعتیں اور وہ منتخب اسمبلی گلگت بلتستان کی جو شفاف آزادانہ انتخابات کے نتیجے میں آئے, یہ فیصلہ وہ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے آئینی حقوق کے لیے علم بلند کیا تھا, اور ہم آئندہ بھی ان کے آئینی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. شکریہ. گورمانی پیپلز پارٹی کا ایک بڑا رول رہا ہے خاص طور پر جی بی کے حوالے. اب کسی پارٹی نے اتنا کام نہیں کیا آئینی طور پہ. اب جب آئینی بات آتی ہے تو آپ نے جس طرح بابا صاحب نے کہا کہ کسی اور کا کام نہیں ہے, اسپیکر صاحب نے اگر اجلاس بتایا, اپوزیشن الیکٹڈ کیوں ہے؟ بات یہ اختیار اسپیکر صاحب کا ہے کہ وہ گلگت بلتستان جو ایریا اس کی ڈومین میں نہیں آتا, وہ اختیار اس کا ہے. نیشنل اسمبلی کی جورسڈکشن گلگت بلتستان میں ایکسٹینڈ ہی نہیں کرتی, وہ ان کا اسپیکر ہی نہیں ہے. اور پھر اسپیکر کا منصب جو ہے یہ پارلیمان کے حوالے سے ہے, یہ ایگزیکٹو کے حوالے سے نہیں ہے. تو لیجسلیشن وفاق کے لیے کرنا یہ ایگزیکٹو پرپوز کرتی ہے, اور پھر یا پرائیویٹ ممبر پرپوز کرتے ہیں.
لیکن اسپیکر کا تو کوئی رول نہیں ہے ایگزیکٹو میں، تو یہ کیوں اپنا ایگزیکٹو کا رول ازیوم کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا منصب ہے وہی پیش رفت کرے تو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اسپیکر نہیں اور وزیر اعظم کو اگر بات کرنی ہو تو وزیر اعظم صاحب سے پہلے بھی عسکری قیادت کی ملاقات میں شرکت نہیں کی، تو ابھی کیا ان کا وزیر اعظم کا رول آپ مسنگ دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بات کرنی چاہیے؟ میری قیادت نے پہلے دن کہا تھا، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور پھر یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے اس نے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ یہ نیشنل سیکورٹی پہ میٹنگ ہوئی، اس کو پرائم منسٹر نے پریزائڈ نہیں کیا، اس کو کسی اور نے پریزائڈ کیا۔ اگر یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، اگر یہ اپنے آپ کو ملک کا چیف ایگزیکٹو سمجھتا ہے تو یہ میٹنگ اس کو پریزائڈ کرنی چاہیے تھی۔ تو اسٹیبلش یہ بات ہو گئی ہے کہ یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر۔ آپ نے کہا اور بخاری صاحب نے کہا کہ آرمی چیف نے میٹنگ لی، آپ نے تو نام نہیں لیا لیکن ایک شخصیت کا سیاست سے بالا تر، آیا یہ آرمی کا وہ ہے اختیار ہے، آرمی چیف کا یہ اختیار ہے کہ کس طرح سیاستدانوں کو بلائے اور ان کو بھی اس طرح ڈکٹیٹ کیا جائے کہ آپ یہ چیزیں منظور کریں؟ اگر گلگت بلتستان پہ میٹنگ بلانی تھی تو وزیر اعظم کو بلانی چاہیے تھی۔ اگر گلگت بلتستان پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا تھا تو یہ میٹنگ پرائم منسٹر کو بلانی چاہیے تھی۔ یہ کام آرمی چیف کا نہیں تھا اور نہیں ہے۔ وزیر اعظم اگر اس میٹنگ میں نہیں بلائے گئے، تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ یہ میٹنگ بلاتے، اور اگر وزیر اعظم نے خود وہاں نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کی سیاسی جماعتوں کی توہین ہے۔ ان دیٹ کیس آلسو دا پرائم منسٹر مسٹ ریزائن۔ یہ کام سیاسی جماعتوں کا اور گلگت بلتستان کی منتخب امپاورڈ اسمبلی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ شکیل صاحب گزشتہ دو انتخابات جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، کیا وہ مکمل طور پر شفاف، آزادانہ، منصفانہ اور ایمانداری سے بات تھے، یا پھر ایسا ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو گلگت بلتستان انتخابات میں شکست واضح نظر آ رہی ہے، لہٰذا ابھی سے دھاندلی اور اس کو مینوپولیٹ کرنے کا جو دیکھیے، یہ آپ نے جو سوال کیا، ہم اس بات کو پریمپٹ نہیں کر رہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ وجود ہی کوئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ وجود تھا۔ ہم 1994 کا انتخاب بھی جیت کے آئے تھے، ہم 2009 کا انتخاب بھی جیت کے آئے تھے، اور ابھی جو ہے جو چیف الیکشن کمشنر سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے۔ آج ان کی جو انوالومنٹ ہے، جو پری پول ریگنگ شروع کر دی صحت کارڈ کے ناموں سے، انٹیلیجنس ایجنسی کی انوالومنٹ کے حوالے سے، جوڈیشل آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسر نہ بنانے کے حوالے سے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پری پول ریگنگ ہے۔ لیکن پاکستان پیپل، مجھے بتائیں کہ آپ وزٹ کر لیں کہ کبھی وجود تھا پی ٹی آئی کا ادھر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ وجود تھا وہاں پہ 1994 سے لے کے۔ مسلم لیگ بھی 1-2 سیٹیں لیتی تھی وہاں پہ، جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کا ایک اثر رسوخ تھا، وہ سیٹس لیتی تھی یا آزاد جیتتے تھے۔ لیکن اب ہم کیونکہ اے پی سی میں 12 جماعتیں موجود ہیں، ہمارا متفقہ فیصلہ ہے اے پی سی کے ڈکلیریشن میں کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم چاہتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ ہم سب نے اپنے اپنے فیلڈ کیے ہوئے ہیں۔ بابر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کو گلگت بلتستان کے حوالے سے میٹنگ بلانی چاہیے تھی، آرمی چیف کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تو اگر انہوں نے نہیں بلائی، ان کو نہیں بلایا گیا تھا تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو جو پولیٹیکل لیڈر ان سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ آئینی حدود میں رہیں اور وہ بھی آرمی چیف کے کہنے پہ گئے، کیا ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آرمی کا چیف بلا رہے ہیں اور سی ایچ کیو میں بلا رہے ہیں؟ کیا گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو بات تھی کہ ان کو وہاں بلایا گیا، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات پر بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی سیاسی جماعت کہتی کہ ہم نہیں جا رہے تو وہ درست نہ ہوتا کہ سیکیورٹی کے معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے، اس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن جب گلگت بلتستان کے مسئلے کی بات آئی اور جو سیاسی ہے، جو سیاسی مسئلہ ہے،
تو اس پر یہ کام وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا. تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ پی ایم کا کام تھا, یہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا. تھینک یو. شکریہ. چھوٹا سا آخری یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان انتخابات میں اپوزیشن کی چھوٹی بڑی جماعتیں کوئی انتخابی اتحاد کرنے کے حوالے سے نہیں, بات ہے کہ ابھی تک نہ تو اس پہ بات ہوئی ہے, نہ اے پی سی میں بات ہوئی ہے, نہ بعد میں بات ہوئی ہے. ہم نے اپنے ٹکٹس اناؤنس کر دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے, باقی جماعتوں نے بھی کر دی ہیں. تو انتخابی عمل ہے, انتخابی عمل میں سب شریک ہوں گے. اوکے, تھینک یو.